عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، شوال کا مہینہ شروع ہے اور اس کے پہلے جمعے کو ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ رب العالمین یہ جو عظیم مہینہ گزرا، اپنی رحمتوں اور برکتوں والا، جہنم سے نجات اور حصول جنت کا مہینہ جو گزرا، یہ ہم سب کے لیے خیر اور برکتوں والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ فرمائے جن کی زندگی میں یہ مہینہ آتا ہے لیکن وہ اپنے گناہ نہیں بخشوا پاتے. اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے تھوڑی بہت انتہائی قلیل جو عبادتیں کر سکے ہیں، ان عبادتوں کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی قربت نصیب فرما دے. رمضان مبارک کے مہینے میں ملنے والی خیر، نازل ہونے والی برکتیں، اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمتیں، ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ یہ سلسلہ باقی 11 مہینے میں بھی چلتا رہتا ہے. رمضان مبارک کی ایک خاص رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، لیکن خیر حاصل کرنے والوں کے لیے، نیکیاں کرنے والوں کے لیے، اللہ کی رضا اور جستجو میں رہنے والوں کے لیے رحمتوں کے دروازے بھی کھلے ہیں، خیر کی بارشیں بھی چلتی رہیں گی اور جنت کی خوشبوئیں بھی انہیں دنیا میں ملتی رہیں گی. وہ اپنی عبادات میں اپنے باقی 11 مہینوں کو رمضان کی طرح بنا دیتے. اللہ رب العالمین نے اس دین کو صرف رمضان مبارک کے مہینے میں محدود نہیں کیا. اس دین کی برکتیں اور اس کی خیر پوری زندگی چلتی رہتی. یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ تھا جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ عطا فرماتا ہے کہ رب سے جڑ جاؤ. جن کا تعلق کمزور ہو چکا ہے اپنے رب سے، رب کے ساتھ اپنے اس تعلق کو وہ مضبوط کر. نبی علیہ السلام نے اسی لیے رمضان مبارک کے مہینے کے فوراً بعد ہمیں جو ترغیب دلائی وہ شوال کے 6 روزوں کی ترغیب دلائی تاکہ یہ محنتیں اور اعمال کا سلسلہ جاری رہے. فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. صحیح مسلم کی یہ معروف روایت. فرمایا رمضان مبارک کے مہینے میں روزے اس نے رکھے، پھر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے. اس میں لگاتار رکھنے کی تاکید نہیں، شرط نہیں. شرط کیا ہے؟ شوال کے مہینے کے اندر 6 کی گنتی پوری کر. ان 6 روزوں کی جو کہ ہیں نفلی روزے ہیں، رمضان کی طرح فرض نہیں ہے، لیکن ان کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کو پورے سال کے نفلی روزوں کا ثواب دے. ایک ترغیب دلائی گئی ہے کہ تمہاری یہ محنتیں، عبادتیں چلتی رہیں، اور ہمیں حوصلہ دیا گیا ہے رمضان ختم ہونے کے بعد تم مایوس مت ہو جاؤ، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خیر کے دروازے، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں. لہذا عبادات کرتے رہے، یہ اللہ کی رحمتیں تمہیں حاصل ہوتی رہے. رمضان میں بنیادی چیزیں ہمارے سامنے کیا ہوتی ہیں؟ جنت کا حصول. ہم دیکھتے ہیں حصول جنت کے اعمال 11 مہینے میں بھی چل رہے ہیں. ہم ان سے کیوں غافل ہو جائیں؟ ہمارا مقصد رب کی رضا ہے، صرف رمضان کی رضا نہیں ہے. صرف رمضان میں عبادت مقصود نہیں ہے، رب کو راضی کر رہا ہے. اس مہینے کا مقصد جہنم سے نجات ہے. جہنم سے نجات کے اعمال باقی 11 مہینے بھی چل رہے ہیں. ہم نے آج کے اس خطبے میں
کچھ ان چیزوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ رمضان میں ہمارے سامنے جو ٹارگٹ ہوتا ہے گناہ بخشوانا، گناہوں کی بخشش کے اسباب 11 مہینے چل رہے ہوتے ہیں، صرف رمضان میں محدود نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا حصول رمضان کے مقاصد میں ہے۔ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے 11 مہینے اللہ نے ایسی نیکیاں رکھی ہیں، ہم ان کو اپنا کر اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ رمضان میں عبادتوں کا مقصد درجات کی بلندی ہے۔ اللہ نے 11 مہینے میں ایسے اعمال رکھے ہیں جن کے کرنے سے بندے کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹریننگ کا مہینہ تھا گزر چکا، رب سے جوڑنے آیا تھا۔ جو جڑ چکے وہ خوش نصیب ہے، جنہوں نے تعلق کو آگے مضبوط رکھا وہ خوش نصیب، جو پیچھے ہٹ گئے وہ ناکام اور نامراد رہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فوراً شوال کے 6 روزوں کی ترغیب دلائی۔ یہ جنت کے دروازے کب کب کھلتے ہیں، اسباب کیا ہیں جو 12 مہینے میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی توحید کی گواہی دے، میری رسالت کی، عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا رسول، اس کا کلمہ تسلیم کرے، اس کے حکم سے اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے بطن میں پیدا ہوئے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، حقیقی وجود ہے ان کا، جس کا یہ عقیدہ ہو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ الفاظ کیا کہیں، یہ جو میں نے مفہوم بیان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ یہ عقیدہ ہو، یہ الفاظ دہرائے گا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، بخاری اور مسلم کی مختلف سندوں میں یہ الفاظ بھی، اسی ذکر کے لیے یہ بھی ہے، فرمایا اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا چاہے اس کے اعمال کیسے بھی۔ یہ عقیدہ توحید درست ہو، اللہ کے بنیادی فرائض دین اسلام کے ارکان اس کے مکمل ہیں، پھر اس کے اعمال چاہے کتنے بھی غلط، بڑے سے بڑا گنہگار، دین کے بنیادی جو عقائد ہیں، ارکان ہیں، وہ مکمل کر کے رب کے پاس لایا ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے۔ کہ خیر کے دروازے کھلے رہے، ہم نے مایوس نہیں ہونا، رمضان کے بعد اپنی عبادتوں کو بند نہیں کر دینا، ختم نہیں کرنا، روکنا نہیں، جن نوافل کا اہتمام کیا ان پر ہمیشگی کرنے کی کوشش کرنی۔ احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل، صحیح بخاری کی یہ معروف حدیث، پیارے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے، چاہے تھوڑا ہی عمل، یعنی نوافل میں سے، کیونکہ فرائض تو متعین ہیں، محدود ہیں، ان میں کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرائض میں نہ اضافہ ہم کر سکتے ہیں نہ کمی کرنے کی اجازت۔ نوافل کی بات، نوافل اگر یہ اہتمام کرتے ہو، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، اگر تراویح پڑھتے تھے، سحری کے اوقات میں اٹھتے تھے، کوشش کریں 11 مہینے میں اپنے موبائل فون کے الارم فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے رکھیں، تاکہ تمہاری عادت یہ چلتی رہے۔ قرآن مجید تلاوت کرنے کا جو حصہ بنا ہے رمضان میں، یہ سلسلہ آپ کا 11 مہینے میں چلتا رہے۔ صدقات اور خیراتیں کرنے کا جذبہ جو رمضان میں ہوا، یہ 11 مہینے سلسلہ چلتا رہے۔ ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا، ان پر ہمیشہ بھی اختیار کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت بالخصوص اللہ کے گھروں میں، مساجد میں، رمضان میں ہم مساجد سے جڑے رہیں، تراویح کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں اور فرائض کی صورت میں۔ بعد اللہ کے خوش نصیب بندوں نے اعتکاف بھی کیا، مسجد سے جڑ گئے، اللہ ان کی عبادتیں بھی قبول فرمائے۔ باقی نمازی بھی مسجد سے جڑے رہے، ایسے لوگ بھی
جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے رمضان میں نمازیں انہوں نے پڑھی، اللہ ان کو توفیق دے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن فجر اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ رمضان میں ضرور با جماعت پڑھتے ہیں، مسجد کے ساتھ ایک تعلق جڑ گیا۔ ان سب پر لازم ہے، ہم سب پر لازم ہے کہ مسجد کے ساتھ اسی طرح جڑ جائے، ہماری نمازیں فجر سمیت مساجد میں ہوتی رہیں، اللہ کے گھر سے جڑ جائے، کہ جس کا دل اللہ کے گھر سے جڑ گیا، جو رمضان کی برکتیں حاصل ہو گئی، قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہاں اس خوش نصیب کو سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب۔ مسجد کے ساتھ تعلق جوڑ گئے، قرآن مجید کی تلاوت اپنے گھروں میں مساجد میں دونوں وقت نکالنے چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں بیٹھ کے نوافل پڑھے، فرائض پڑھے، اور پھر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت جس کا رمضان میں کرتا تھا بعد میں بھی کرے، تو یہ فضیلتیں رمضان کے علاوہ بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام اصحاب الصفا کے پاس آئے، جو غریب صحابہ کراتے ہیں، تنگ دست صحابہ، آپ ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور ان کے حال احوال معلوم کیا کرتے تھے، انہیں دین سکھایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مدرسہ تھا، اس مدرسے کے اللہ کے نبی علیہ السلام مدیر تھے، سارے معاملات سنبھالتے تھے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام، ان کی تعلیم کا اہتمام، یہی سلسلہ بنیاد تھی جس بنیاد کے بعد سلف صالحین نے طلباء کو دین سکھانے کے لیے مدارس کا اہتمام کیا۔ جب تک یہ مدارس کی برکتیں جاری ہیں، کہ مساجد بھی آباد ہیں، مساجد کے ممبر اور مصلی بھی آباد رہیں گے، لوگوں کو اصلاح کرنے والے اہل توحید علماء بھی لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اصحاب صفا کے پاس آتے ہیں، صحیح مسلم کی معروف حدیث، تعلیم دینے کا کس قدر پیارا، خوبصورت اور دل کو چھونے والا انداز تھا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ فرمایا کیا تمہیں ایعجز احدکم، کیا تمہیں اتنی طاقت نہیں، یا تم میں سے کوئی یہ چاہتا نہیں کہ جو مدینے کے قریب وادیاں ہیں، ایحب احدکم ان یاتی الی بطحان وعقیق، بطحان اور عقیق کی وادیوں میں جائیں، وہاں دو کوہان ہوا، بڑے کوہان وادی، سرخ اونٹنیاں، عرب کا قیمتی ترین مال، وہ وہاں کھڑی ہوئی ہیں، بس جائے اور لے کر آئے، من غیر اثم ولا خطیئۃ رحم، نہ چوری نہ ڈاکہ نہ کسی پہ ظلم، وہ ہوگی اس کی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کون نہیں چاہتا اتنے قریب سے ہم جائیں اور وہ اونٹنیاں ہم لے کر آ جائیں اور ہماری ہو جائے، سرخ اونٹنیاں، بڑے کوہان والی، اتنا قیمتی مال، ہم میں سے ہر کوئی جائے گا، بیمار بھی جائے گا، صحت مند بھی جائے گا، ریگتے ہوئے بھی ہم جائیں گے اگر ٹانگیں کام نہیں کریں گی، تو مال ہے نا دنیا کی۔ فرمایا پھر کیا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ کے گھر میں آؤ، مسجد میں اللہ کے قرآن میں سے ایک آیت تلاوت کرو یا اس کا علم سیکھو، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم سمجھو، یہ ایک اونٹنی کے برابر، اس سے بہتر ہے۔ فرمایا دو آیتیں دو اونٹنی کے برابر، تین آیتیں تین اونٹنیوں کے برابر، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، جس قدر زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو گے، جتنی آیات زیادہ پڑھو گے، 100 آیات 100 اونٹنیوں کے صدقے کرنے کا عمل اور نیکیاں تمہیں ملیں۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اللہ کے گھروں کے ساتھ تعلق، یہ 12 مہینے ہیں، صرف رمضان کے لیے نہیں، یہ خیر اور برکتیں چلتی رہے، ہم نے سمیٹ بھی ہیں، رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب جو پورے قرآن کا ہے، یہ صرف رمضان میں محدود نہیں۔ کافی لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ فضیلت صرف تاکراتوں میں تھی کہ اگر کوئی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب؟ نہیں، یہ 12 مہینے 24 گھنٹے دن رات کسی وقت بھی نبی علیہ السلام کی تعلیم دینے کا وہی خوبصورت انداز۔ کیا تمہیں اتنی طاقت نہیں؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث، ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن، رات کے وقت قرآن کا تہائی حصہ پڑھ کے پھر سو جاؤ، یعنی تہائی حصہ جو تقریباً 10 پاروں کے برابر بنتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی مشکل ہے اللہ کے رسول، کون پڑھ سکے گا رات کو؟ وہ سیدھی بات کرتے تھے، صحابہ تکلف کرتے نہیں تھے،
پھر فرمایا کیا تم قل هو اللہ احد کی تلاوت نہیں کر سکتے ہو؟ یہ قرآن کے تہائی حصے کے برابر، پورا ثواب اللہ کی رحمت اس قدر وسیع، تو یہ برکتیں تو سمیٹنی ہیں۔ یہ 12 مہینے 24 گھنٹے دن یا رات اخلاص کی تلاوت، قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے رہو، اللہ رب العالمین تمہیں پورے قرآن کا ثواب دے گا ہر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد۔ نبی علیہ السلام نے پوری رات کی اجر و ثواب کی ہمیں نوید سنائی ہے، خوشخبری سنائی ہے، صرف 2 آیات پڑھنے پر۔ اللہ کے دین کی رحمتیں رمضان میں محدود نہیں، سنیں تو صحیح، مایوس نہیں ہونا رمضان ختم ہونے کے بعد۔ اللہ سے اگر جڑ چکے ہیں شکر ادا کریں اور پھر نیکیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ فرمایا من قرأ آیتین من سورۃ البقرہ کفتاہ فی لیلہ، صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے شروع ہوتی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین تک مکمل ہوتی ہے۔ جس نے یہ 2 آیات پڑھی رات کو سوتے وقت، اللہ رب العالمین پوری رات کی عبادت کا اس کو ثواب دے دے۔ یہ 12 مہینے، یہ صرف رمضان میں نہیں، یہ خیر اللہ رب العالمین کی طرف سے اتر رہی ہے۔ کون حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ کے نیک بندے، عبادت گزار جن کا رب کے ساتھ تعلق ہے، وہ خیر کے ان دریاؤں کو حاصل کرتے رہتے، ان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محنت اور خصوصی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم نیکیوں پر جو سلسلہ رمضان کے مہینے میں شروع ہوا تھا یہ مرتے وقت تک زندگی کے انتہا تک چلتا رہے۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جنت کے دروازے اپنی کھلے ہیں، خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ نے ابھی فضیلت سنی کہ آسان اعمال جن کے کرنے سے پوری رات کے قیام کا، تہجد کا بندے کو ثواب ملتا ہے۔ کچھ اعمال اور بھی انتہائی آسان، اگر بندہ ان کا اہتمام کرے اللہ ان اعمال پر بھی پوری رات کے قیام کا اور تہجد کا ثواب دیتا ہے۔ چاہے وہ فرض پڑھ کے سو جائے عشاء کا اور پھر عشاء کے فرائض پڑھ کے سو جائے پھر فجر کو 3 گنا قیام کا ثواب۔ جو فی نفسی اٹھتا ہے اس کے تو کیا کہیے، وہ تو خوش نصیب، لیکن جو کمزور ایمان والا ہے فرائض پر اکتفا کرے، ان فضائل کو حاصل کرے، سو جائے، کیونکہ پابند اللہ نے فرائض کا کیا ہے، باقی نوافل میں جو جتنی محنت کرے گا اللہ کی اتنی قربتیں ملیں گی۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھو، صحیح مسلم کی معروف حدیث، من صلی العشاء فی الجماعہ فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فکأنما قام اللیل کلہ، صحیح مسلم۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور پھر جا کر سو گیا، آدھی رات کے قیام تہجد کا ثواب فرشتے لکھے جا رہے ہیں، اور سویا ہے۔ پھر فجر کی ادائیں ہوتی ہیں، ہم سے تھوڑا پہلے ہوتا ہے، آ کے باجماعت فجر کی ادا کرتا ہے، باقی آدھی رات کے قیام کا ثواب بھی فرشتے لکھتے ہیں۔ یہ 12 مہینے اللہ کے فرائض پڑھنے والا جس کی زندگی میں روزانہ فجر اور عشاء باجماعت ادا ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے ساری زندگی اس کے لیے قیام اللیل اور پوری رات کے تہجد کا ثواب ہے۔ یہ کوئی کم ثواب ہے جو کہنے میں سننے میں آسان ہے، حقیقت میں بہت بڑا ہے۔ تہجد کی فضیلت وہ ہے جو اس کا اہتمام کرے
اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے. یہی مقصد تھا رمضان کا کہ جنت حاصل کرنی ہے, درجات بلند کروانے ہیں, جہنم سے نجات حاصل کرنی ہے. تہجد بھی یہ عشاء کے فرائض کی فضیلت اور فجر با جماعت پڑھنے کی فضیلت ہم نے اس کا اہتمام کرا. ہمارے کتنے میں عرض کی ابھی پہلے خطبے میں کہ جو فجر نہیں پڑھتے رمضان میں اہتمام کرتے, رمضان کے بعد پھر ان کی وہی روٹین شروع ہو جاتی. جو تربیت کا مقصد تھا رمضان کا وہ ہم نے حاصل نہیں. بہت بڑا نقصان ہے, خسارہ ہے جو فجر چھوڑنے والے اٹھاتے ہیں, با جماعت فجر نہیں پڑھتے. بہت بڑا نقصان, دنیاوی خسارہ. 100 روپے 2 روپے 200 روپے 500 1000 کا لگ جائے تو ہمیں نیند نہیں آتی. آخرت کے خساروں کی فکر ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے منافقین کے بارے میں ان پر جو ان اثقل الصلوات علی المنافقین العشاء والفجر, فرما منافقین پر بھاری نمازیں عشاء اور فجر. یہ بھاری نمازوں کا جو الفاظ ہے پتہ ہے اس ماحول کے اندر آپ جائیں احادیث کا مطالعہ کریں. منافقین آتے تھے فجر پڑھنے عشاء پڑھنے, نہ آتے تو ان پر اسٹیمپ لگ جاتی کہ یہ کافر ہے. تو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھنا تو ضروری تھا. آتے تھے بھاری سمجھ کے آتے تھے. فرمایا اتنے بڑی بھاری ہے وہ منافق. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں جن پر بھاری پڑے وہ منافق, جو پڑھے ہی نہیں وہ کہتا ہے میں پکا مومن. یہ ہمارا انصاف ہے, یہ ہمارا تجزیہ ہے اپنی ذات کے بارے میں. دوسروں پر فتوے لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے, خود فجر نہیں پڑھتا, عشاء نہیں پڑھتا, پکا مومن. اللہ کے نبی علیہ السلام عشاء اور فجر پڑھنے والوں پر جو بھاری سمجھ کے پڑھتے تھے فرمایا وہ منافق ہے. میں پڑھوں ہی نہیں اور کہوں میں پکا مومن ہوں, یہ انصاف نہیں ہے. اپنے اندر جا کے فیصلہ درست کرے, چاہے اپنے خلاف ہی جائے. ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, نفاق سے نکلنا ہے, منافقت کو چھوڑنا ہے تاکہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ. فرمایا اگر انہیں پتہ چل جائے عشاء اور فجر کی فضیلت کا, ثواب کا, لَأَطَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا, اگر وہ بیمار بھی ہوں ان کی ٹانگیں کام نہ کریں, وَلَوْ حَبْوًا گھٹنوں پر رینگتے ہوئے بھی مسجد میں با جماعت آ کے ادا کریں فجر اور عشاء, اگر انہیں پتہ چل جائے. یہ جو فضیلت ہے اہل علم نے وعدہ کیا ہے لیلۃ القدر سے کئی دفعہ پڑھ کر. کیوں؟ لیلۃ القدر کے ثواب کی اللہ رب العالمین نے تعین کر دی ہے 1000 مہینوں سے لے. تعین تو ہو گیا ہے, بہت بڑا ثواب ہے, لیکن بالآخر دائم 1000 مہینے. یہ جو فضیلت ہے عشاء کی با جماعت, فجر با جماعت کی, فرمایا انہیں پتہ ہی نہیں, یہ اللہ جانتا ہے. اگر انہیں پتہ چل جائے, یعنی اللہ نے بیان ہی نہیں کی کتنا ثواب ہے, انہیں پتہ چل جائے گھٹنوں پر گھسٹتے ہوئے رینگتے ہوئے بھی آ کر پہنچے, لیکن یہ چیزیں معلوم ہوگی مرنے کے بعد. دنیا میں اللہ نے غیب کے پردوں میں یہ چیزیں چھپا کے رکھی, یعنی اتنا بڑا ثواب جو اللہ رب العالمین نے ہمیں شیڈول دیا ہو اپنے فرائض کا. بندہ اگر انہی پر ہی اکتفا کرے وہ بندہ کامیاب ہے, وہ انسان کامیاب ہے. اور پھر انہی دونوں نمازوں کی فضیلت کے بارے میں یہ فرمایا لَن يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا بلکہ عصر اور فجر, اس میں فجر ہے اور عصر کی فضیلت بھی اپنی جاتی ہے. ان کی کیا اللہ رب العالمین نے عصر کو مقام دیا, عصر کی نماز کے وقت کو. فرمایا جو ان نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرے گا فجر اور عصر, لَن يَلِجَ النَّارَ, یہ جو عربی کے لفظ ہیں لَن يَلِجَ النَّارَ, اس کے ترجمہ ہے قطعاً وہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں. ہم کہہ سکتے ہیں جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے جو پابندی کرے. یہی رمضان کا مقصد تھا کہ جہنم سے ہم نے نجات حاصل کرے. یہ مقاصد خیر جاری, یہ خیر کے دروازے کھلے ہوئے. جہنم کی آگ حرام کروانی ہے تو ساری زندگی فجر عشاء عصر مغرب اور ظہر 5 اللہ کے فرائض یہ وقت پہ پڑھنے ہیں, پورے پڑھنے. ثواب کی خزانوں کے کیا کہتے ہیں, کیا بات آپ پوچھتے ہیں, کیا کیا چیزیں بیان کی جائیں. وہ اصحاب الصفہ والی مشہور مثال
نبی علیہ السلام کے بعد غریب صاحبہ شکایت لے کے آتے ہیں کہ ہمارے جو امیر ساتھی ہیں، مالدار، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، مساکین پہ خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، وہ آگے جا رہے ہیں۔ دنیاوی مال کی طلب ہوئی تو آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، تاکہ ہماری آخرت ضائع نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے یہی 33 سال جو ہم پڑھتے ہیں اس کا حکم دیا، اللہ تم ان کے برابر ثواب دیں۔ اللہ کے پیغمبر کے الفاظ ہیں، کسی عام امتی کے عام انسان کے الفاظ نہیں ہیں، جو شریعت ہے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ شریعت، یعنی یہ جو 33 ہم پڑھتے ہیں ہمیں خود احساس نہیں فرشتے کتنا ثواب لکھ رہے ہیں۔ 5 وقت فرض نماز پڑھ کے جو 33 پڑھتا ہے 5 وقت حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر رہا ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں کہ رمضان ختم ہو گئے؟ اللہ کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ، حج کرنے کا ثواب، عمرہ کرنے کا ثواب، باقی نیکیاں کرنے کا ثواب۔ اور فرض کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سنن نسائی کی معروف حدیث، صحیح سند ہے، فرمایا اس کو کوئی چیز لا یمنعہ من الجنت الا الموت، فرمایا جنتی ہے جو فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کو جنت میں جانے سے صرف موت روکے گی، یعنی موت آ گئی اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ ساری خیر ہے جو اللہ کے فرائض کے اندر مضمر ہے۔ ہم نے اللہ نے جو ہم کو شیڈول دیا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو شیڈول میں ڈالنا ہے، انشاءاللہ پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ روزانوں کے 5 فرائض، ہر جمعے کے دن جمعہ نماز سویرے تیار ہو کے خطبے پر جانے کا اہتمام، اور پھر ہر سال رمضان کا اہتمام، یہ رب کا نازل کردہ شیڈول ہے، ہم اپنے آپ کو اس کے اندر ڈالیں، ہر بندہ کامیاب ہوگا۔ پھر جمعے کے دن کے لیے کیا خصوصی فضیلت، وہ ابو داؤد کی علیحدہ حدیث، فرمایا نبی علیہ السلام نے من بکر وابتکر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الامام ولم يلغو كان له بكل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جس نے ہر جمعے کے دن اہتمام یہ کیا، ہر جمعے کے دن غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، سوار نہیں ہوا، مسجد کے قریب اس کا گھر تھا، پیدل آیا، امام کے جہاں قریب جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا، کان لگا کے امام کا خطبہ سنتا رہا، اذان ہونے سے پہلے پہنچا اور پھر بیٹھ گیا، امام آیا خطبہ سنا، کوئی لغو حرکت نہیں کی، کسی کو تکلیف نہیں دی، اور بیٹھے بیٹھے اپنے کپڑوں سے کھیلتا نہیں رہا، کنکریوں سے کھیلتا نہیں رہا، دھیان سے سنتا رہا۔ اسی لیے خطبہ جمعہ کے دوران ٹیک لگا کے بیٹھنا منع ہے، ساتھی یہ جو دیواروں کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں منع۔ ایک جمعہ ایک الرٹ چیز ہے جس میں ہم ثواب حاصل کرنے آتے ہیں، اس میں یہاں آرام کرنے نہیں آتے۔ جب ٹیک لگا، حتیٰ کہ اپنے دونوں گھٹنوں کو بند کر کے اپنے بازوؤں میں جکڑنا بھی منع ہے۔ اس طرح انسان بیٹھے گا تو پھر آرام آنا شروع ہو جائے گا، نیند آنی شروع ہو جائے گی، اور خطبہ سنے گا ٹیک لگا کے بیٹھے۔ کرسی پر تو مجبوری میں جو جن کو اجازت ہے وہ بیٹھتے ہیں، باقی صحیح ہو کے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا یہ شرائط جس نے پوری کی اس کے لیے ہر قدم پر پوری 1 سال کی نیکی ہے، 1 سال کی بھی عام نیکی نہیں، ہر قدم پر 1 سال کے نفلی روزے، 1 سال کی راتوں کا کیا، کتنی فضائل۔ پھر یہ علیحدہ راتوں کے کیا، ایک رات نہیں، ایک ہی قدم پر 360 راتیں، ایک قدم کی بات ہے، اور ایک ہی قدم پر اسی قدم پر 360 نفلی روزے۔ اگر یہاں دیکھا جائے یہ فضیلت لیلۃ القدر سے بھی بڑھ جاتی ہے، وہاں 1000 مہینے، یہاں جو ایک قدم پر پورا سال، 82 سال بنتے ہیں نا، 1000 مہینے 82 سال بنتے ہیں۔ اگر 100 قدم کسی کا گھر دور ہے وہ 100 سالوں کا ثواب حاصل کر رہا ہے، 100 سالوں کی نفلی روزے، 100 سالوں کی راتوں کا کیا فرق اتنا ہے۔
لیلۃ القدر کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، پوری دنیا کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں، وہ رحمتیں اور برکتیں خصوصیت ہے لیلۃ القدر کی۔ جہاں تک کوانٹٹی کی بات ہے، تعداد کی بات ہے، ہر جمعے کو لیلۃ القدر سال میں ایک دفعہ آتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ فضیلت ہر جمعے کو، ہم سست بن جاتے ہیں، نیند سے اٹھتے ہیں، آدھی رات جاگتے ہیں، فجر بھی نہیں پڑی، جمعے کے لیے بھاگے آئے، کچھ جب امام کھڑا ہو رہا ہے مصلی پر نماز کی نصف وقت پہنچتے ہیں، کچھ خطبہ شروع ہونے کے بعد پہنچتے ہیں، وہ فضیلت ضائع ہو جاتی ہے۔ شرائط یہ ہے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں پہنچے۔ ہر ہفتے لیلۃ القدر سال میں ایک دفعہ آتی ہے، ہر ہفتے ایک قدم پر ایک سال کی نیکیاں ہیں۔ ہم سوئے رہتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، یہ خیر کے دروازے جاری چل رہے ہیں، یہ چلتے رہے۔ اسی طرح اپنے حلال مال سے صدقات و خیرات کرنے والا کی فضیلت سنیے صحیح بخاری کے اندر، یعنی اللہ نے حلال کا مال دیا ہے، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی خرچ کریں، رمضان کے علاوہ بھی صدقات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین والیتامی کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالصائم القائم اللیل۔ سبحان، تین نیکیاں ایک عمل کے کرنے والے کے لیے، تین بڑی نیکیوں کے برابر ثواب۔ جس کو اللہ نے حلال کا مال دیا، اپنے حلال کے اس مال کے ذریعے بیواؤں کی مدد کرتا ہے، جو بے سہارا عورتیں ہیں ان کی مدد کرتا ہے، مالی مدد، مساکین کا سہارا بنتا ہے، یتیموں کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا اپنے حلال مال سے۔ اس خوش نصیب انسان کو، یہ خالی فرائض پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ہر رات اس کو تہجد کا ثواب دے، اس آدمی کے برابر ثواب حاصل کرتا ہے جو پوری رات قیام اللیل کرتا ہے۔ کتنی ایسی نیکیاں آپ علیحدہ جمع کریں کہ اللہ ان نیکیوں کے کرنے سے پوری رات کے قیام کا ثواب دے رہا ہے۔ آپ سنتے آ رہے ہیں آج کے اس خطبے میں، وہی جمع کرتے ہیں۔ ہم نے رب کے نازل کردہ شیڈول کو اپنانا ہے، بس پوری رات کے قیام کا ثواب علیحدہ، اور روزانہ روزہ رکھنے والا جو 11 مہینے رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھے، یہ ایک تمثیل ہے، مگر نہ 11 مہینے مسلسل روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر شریعت میں جاتا تو اس کے ثواب کا اندازہ لگائیں تو اس کو اللہ کے صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے، 11 مہینہ کھاتے پیتا رہے حلال مال میں سے اسراف کے بغیر، اللہ اس کو پورے 11 مہینے روزوں کے ثواب دے۔ کتنی ایسی نیکیاں ہیں جن پر نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ مجاہد کے برابر ثواب، کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ گھر بیٹھا ہوا ہے اپنے، جو میدان جہاد میں تکلیفیں اٹھا رہا ہے، لڑ رہا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے موت کے سامنے کھڑا ہو کر لڑ رہا ہے مجاہد، یہاں اس کو گھر بیٹھے کا ثواب ملتا ہے۔ اور مجاہد کے ثواب، ایک قافلہ نکل گیا تھا، ایک صحابی، صحیح بخاری کا مشہور واقعہ ہے، مختصر حدیث صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں مفصل قافلہ اس سے نکل گیا، نبی علیہ السلام نے سریہ روانہ کیا، ایک صحابی پیچھے رہے، میں جا نہیں سکا، مجھے کوئی نیکی بتائے مجاہدین کے برابر میں ثواب حاصل جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں ہے ہی نہیں، پھر اصرار کرنے لگا، فرمایا کیا تمہیں اتنی طاقت ہے جب تک وہ میدان جہاد سے واپس آئے تم مسلسل روزے رکھتے رہو، اللہ کے گھر مسجد عبادت کرتے رہو، نکلو ہی نہیں؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول، یہ کہاں ممکن ہے، مسلسل روزے میں مسجد عبادت کرنا۔ فرمایا مجاہد کے برابر ثواب حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت میں حاصل نہیں کر سکتے، منع کر رہا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے پھر بعض خیر کے دروازے کھول دیے مالدار لوگوں کے لیے جو حلال کے ذرائع سے اپنا مال کماتے ہیں۔ تم بھی اگر اپنا مال ان لوگوں پہ خرچ کرو، جہاں ضرورت ہے اللہ کے دین میں اپنا مال خرچ کرو، اللہ تمہیں مجاہد کے برابر سمجھے۔ جو چند گھڑیوں کے لیے میدان جہاد میں نکلتا ہے اور میدان جہاد کی مٹی اس کے پاؤں پہ لگے، اس مٹی پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ وہی فضیلت چاہیے نا کہ جہنم کی آگ حرام کرا۔ یہ خیر کے دروازے چل رہے ہیں، یہ کھلے ہوئے ہیں، ہم نے یہ حاصل کرنے ہیں، پوری زندگی اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ
لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ سورۃ الاحزاب۔ اللہ کا ذکر خیر کا بہت بڑا دروازہ، اس کی بھی یاد دہانی ضروری ہے۔ ذکر و اذکار کی یہ پورا علیحدہ موضوع ہے، ہر ذکر کی فضیلت جس پہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کو معاف ہو جائے، گناہ کی بخشش کے دروازے اپنی کھولے۔ ذکر و اذکار کرنے کی فضیلت اپنی جگہ، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی؟ اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تمہاری زبانیں تر رہیں، یہ سب سے بڑا عمل، یہ اللہ خود فرما رہا ہے، یہ سب سے بڑا عمل وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ سب سے بڑا عمل۔ اللہ نے پھر فرمایا ایک اور خوشخبری فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں رب میرے پاکیزہ فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کرو۔ یہ گنہگار مخلوق، کمزور مخلوق، کہاں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور رب العالمین اتنی بڑی شان والا، ہر ایک سے پاک، مبرہ، منزہ، وہ رب اس بندے کا ذکر کرے۔ فقط تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، فرشتوں کے ساتھ۔ اتنی بڑی فضیلت سورۃ الاحزاب کی جو میں نے آیت، اللہ نے فرمایا رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ کیا فضیلت کیا ملے گی؟ تیسری خوشخبری سنیے، خوش ہو جاؤ، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے خوش ہو جانا چاہیے، اچھی امید اللہ سے جوڑیں، نا امید نہ ہو، رب کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آگے فضیلت سنیں، یا اگر تم نے یہ عمل کیا، صبح شام ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تم پر درود بھیجے گا، اللہ تم پر درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمتوں کا نزول، اللہ تم پر برکتیں نازل کرے گا، تم پر رحمتیں نازل کرے گا۔ جب تم ذکر و اذکار کرو، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، تمہارے درجات کی بلندی کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، تمہارے لیے رحمتوں کی۔ اللہ تم کے فرشتے دعا کریں گے رب العالمین سے، اے اللہ اس کے درجات بلند کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو اپنی رحمتیں اس کے اوپر نشانت کر دے۔ ذکر و اذکار کی یہ فضیلت، یہ خیر کا کتنا بڑا دروازہ ہے، صرف زبان کو حرکت دینا مقصود ہے۔ جامع ترمذی اہل علم نے سند کو صحیح قرار دیا، فرماتے میں تمہیں بہترین الا انبئکم بازکی اعمالکم، بہترین عمل بتاؤں، تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ ثواب کا سبب۔ ایک بار آدمی سونا خرچ کرتے ہیں، سونے کی دریا میں مساکین میں تقسیم کرے، چاندی لوگوں میں تقسیم کرے، فرمایا اس سے بھی بڑا ثواب۔ پھر مثال دی، اس سے بھی بڑا ثواب، تم میدان جہاد میں جاؤ، دشمن سے لڑتے رہو، تم دشمنوں کی گردنیں کاٹو، وہ تمہاری گردنیں کاٹیں، یعنی جہاد میں دو بدو لڑتے رہو، اتنا بڑا ثواب ہے یہ۔ ابھی آپ نے سنا، فرمایا اس سے بھی بڑا ثواب نہ بتاؤں، اس سے بڑے ثواب کا۔ صحابہ اب یہ تعلیم کا انداز، پہلے تعارف کرنا ہے، اتنی بڑی فضیلت والا عمل آ رہا ہے، فرمایا ذکر اللہ تعالی، اپنی زبانوں پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری ہے۔ تمہیں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بڑا ثواب، زیادہ ثواب ملے گا۔ میدان جہاد میں لڑنے والے مجاہدین سے بھی زیادہ ثواب، یعنی جب تم ایسے حالات میں ہو، جب جہاد کے دروازے بند ہوں، ایسے حالات امت پر عارضی طور پہ جب جہاد فتح ہو جائے، سیاسی الجھنوں میں تم شکار ہو جاؤ، کہ جہاد کا نام لینے والے بھی تم سے سیاسی فائدے لینے لگ جائیں، تو پھر تم کہاں جہاد پہ جاؤ؟ جب یہ معاملہ تو اللہ سے نیت رکھ کے بیٹھو، لیکن جب ثواب حاصل کرنا ہے تو اللہ نے پھر خیر کے دروازے باقی رکھے، وہ خیر کے دروازے تم حاصل کرتے رہو، وہ اللہ رب العالمین نے بند نہیں۔ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، تم چاہتے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے، 5 وقت کی اذان دھیان سے سنو، اذان کا جواب دو، اذان کے بعد نبی علیہ السلام پر درود اور سلامتی پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو، پھر یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة، پوری دعا قیامت کے دن میدان حشر میں نبی علیہ السلام کی فرمایا میری شفاعت تمہارے اوپر واجب ہوگی۔ میدان حشر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت واجب ہوگی، اس سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ یہ بھی ہر اذان کے موقع پر تم کان لگا کے سنو، اور اذان کے بعد یہ دعائیں پڑھو، پھر اذان کے ساتھ یہ دعا بھی،
جب شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے مؤذن، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ آخر میں دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ وانا اشہد، آپ بھی یہ پڑھو، وانا اشہد، انا مؤذن کو سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ فرمایا گزشتہ سارے گناہ اللہ اسے معاف کر دے۔ یہ تو 5 وقت کی فضیلت، سارے گناہ تمہارے معاف۔ اذان کو سنو یا کلمات یاد کرو، پڑھتے ہیں کس کس خیر کا ذکر کیا جائے، یہ جاری، یہ چلتے رہے گی خیر۔ اور پھر اللہ نے جس کو والدین دیے ہیں، یہ بھی جنت کے جو دروازے ہیں، فرمایا جنت کے دروازوں کو ضائع مت کرو۔ یہ جنت کے اصول کے اسباب، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے، ان کا دل دکھانے سے پھر جنت کے دروازے بند ہو جائیں۔ ان کی خدمت، یہ بھی خیر کے دروازے، دونوں حیات ہیں، کوئی ایک حیات ہے، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا۔ اویس کرنی صحابی نہیں بن سکے، گھر بیٹھے ہیں والدہ کی وجہ سے، کیا فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں ملاقات ہو، اویس کرنی سے دعائیں کروانا، تو ماں کی اتنی خدمت کر چکا ہے۔ یہ خیر کے دروازے، خوش نصیب ہے جو اولاد، والدین دونوں یا کوئی ایک حیات، یہ بھی خیر کے دروازے کہ ہم حاصل کر سکتے۔ آخر میں ایک اہم، سب ساری چیزوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جتنی بھی بھلائیاں ہیں ہمارے دین میں، خیر کے جتنے دروازے، جنت کے دروازے، یہ انہی لوگوں کو حاصل ہوگی سب سے پہلے جن کا عقیدہ درست، اہل توحید کی نثاری برکت۔ عقیدے میں اگر شرک ہے، مخلوق کو رب کے اختیارات دے بیٹھے، فوت شدگان سے نفع اور نقصان کا اگر عقیدہ ہے، وہ بھی ہمیں دنیاوی فوائد دے سکتے ہیں، مشکلوں سے نکالیں گے اور ہمیں بیماریوں سے شفا دیں گے، روزیاں دینے پر قادر ہے۔ فوت شدگان اللہ کے نام پہ رکھ دیے، جو اللہ کے نام ہیں، صفات ہیں، داتا، گنج بخش، غوث اعظم، غریب نواز، سب اللہ کی افعال ہیں، اللہ کے نام۔ وہ رکھ کر عقیدہ یہ ہے کہ ان کے اندر بھی طاقت ہے، ان کی قبروں سے فیوز ملتا ہے، ایسے مشرک کے لیے کوئی خیر نہیں، ان کے لیے ان کے عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ ان خیر کے دروازوں کے حصول کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید صحیح ہو، اعمال میں ریاکاری نہ ہو، رب کی رضا مطلوب ہے، یہ دوسری شرط نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کے مطابق اعمال۔ چوتھی ضروری شرط، پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، حلال میں اکتفا کرے، حلال، لالچ نہیں کرنی، زیادہ کی لالچ میں حرام کے دروازے کھولتے نہیں۔ اللہ نے حلال کا جتنا دیا ہے اس پہ اپنے آپ کو محدود رکھے۔ یہ 4 شرائط پوری ہیں، پھر یہ خیر کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان خیر کے دروازے تک پہنچنے اور جنت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا